نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے رزق کی کنجی۔ رزق انسان کے پاس کیسے آئے گا؟ کیونکہ آج اس دور کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ اس کرب کے اندر مبتلا ہے، اس مصیبت اور تکلیف کے اندر ہے کہ رزق نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ موجودہ دور کے اندر مہنگائی اس قدر ہے، مہنگائی اس قدر ہے کہ بڑے بڑے دولت مند بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حالات بڑے ٹائٹ ہیں، معاملات بڑے سنجیدہ ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس کے حل کے لیے جائیں، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کا حل نکالیں، اور وہ بھی کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے، اور وہ بھی کہاں سے؟ میرے نبی کے فرمان سے۔ آئیے ذرا سماعت کیجئے تو پھر دیکھنا رب ذوالجلال مال کس قدر عطا فرماتا ہے۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار بخشش طلب کرنا یہ انسان کے رزق کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا، جناب نوح کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر بخشش طلب کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب ذوالجلال بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار مانگنے سے، استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنے سے اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا، اور بیٹے عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر باغات عطا فرمائے گا۔ تو مال کیسے آئے گا؟ رزق کیسے آئے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بننے سے، اللہ کو منانے کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کے اندر رب ذوالجلال رزق عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح دوسری آیت رب ذوالجلال نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کا ذکر فرمایا، اور وہ آیت کریمہ درج ذیل ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر اللہ عز و جل تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا، تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ لیکن فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، آپ نے فرمایا اے قوم مجرم ہو کر نہ پھرو۔ اب اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان استغفار کرے تو رب ذوالجلال رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کا فرمان قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، تم اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ بڑا ہی نفع دے گا، بڑا ہی نفع دے گا، بڑا ہی رزق دے گا۔ اب ان تینوں آیات سے آپ غور کریں، ان کو سمجھیں۔ رب ذوالجلال نے رزق جو عطا فرمانا ہے، رب کی بارگاہ سے رزق لینا ہے،
وہ مل سکتا ہے تو استغفار اور توبہ سے مل سکتا ہے۔ اور میرے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان سنیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ آپ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں سے معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دی، رب ذوالجلال اس کو ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، ہر مشکل سے نکال دے گا، اس کو رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کس چیز سے حاصل ہوگا رزق؟ من اکثر الاستغفار، جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ رزق کی فراوانی فرما دے گا۔ آج ہم پریشانی کے اندر ہیں، آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آج رزق کے نہ ہونے کے اندر در در کے دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو ٹھوکریں مت کھائیے، رب کے قرآن کی جانب آئیے، میرے نبی کے فرمان کی جانب آئیے، رب ذوالجلال مال و دولت کے انبار لگا دے گا۔